دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو چند ایک مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہوگی۔ ایک موضوع نہیں ہوگا، مختلف پہلو ہوں گے جو کہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اور اس کے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا حصہ جو کہ گفتگو کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مناسبت سے ہم حنفی ہیں، وہ حنفی ہم کس لحاظ سے ہیں، کس طرح ہیں، کیوں ہیں، اور یہ کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اتنی بڑی شریعت مطہرہ کا خدمت کا سلسلہ کیا، اس میں آپ نے عقل کا کس طرح اور کس حد تک استعمال کیا، اور پھر ساتھ ہم یہ عرض کریں گے کہ اس امت کی جو اٹھان ہے وہ کس پہ رکھی گئی ہے، اس امت کی عروج اور پروان چڑھانے کی جو سلسلہ ہے وہ کس پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ شب برات کے لحاظ سے کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عزیز دوستو، رب ذوالجلال جل وعلا نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی تعلیم و تربیت اور اس کی ہدایت کے لیے جو ایک تعلیمی سلسلہ عطا فرمایا، اس تعلیمی سلسلے کو قرآن و سنت کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جسے ایسے اصول اور ایسے قواعد و ضوابط اس میں رکھے کہ یہ قیامت تک کے لیے جملہ مسائل کے حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے اولین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں جب قرآن و سنت کا علم عطا فرمایا تو محض الفاظ طوطے کی طرح رٹائے نہیں، بلکہ خالق کائنات جل وعلا باقاعدہ طور پر نبی علیہ السلام کے اس وصف کو بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان میں ایک ایسے رسول کریم مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو صرف آیات کی تلاوت ہی نہ فرمائیں بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کی تعلیم دینے کا سلسلہ الگ بیان کیا، والحکمہ، اور اس میں جو دانائی کہ کون سا حکم کہاں اور کیسے لگنا ہے، کن حالات میں کیا حکم جو ہے وہ لاگو کرنا ہے، یہ سلسلہ الگ سے حکمت کی صورت میں بیان فرمایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو پہلو عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف قرآن بطور صحیفہ عطا نہیں کیا، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاملات کے لحاظ سے ان احکام کو لاگو کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ سکھایا، آپ نے وہ طریقہ پھر آگے اپنی امت کو بھی سکھایا۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم و رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ نبی علیہ السلام کے صرف صحابی نہیں ہیں، صرف امتی نہیں ہیں، بلکہ حبیب کریم علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کو سن کر سمجھ کر اس کو یاد کرنے والے، اور جہاں سمجھ نہ آتی باقاعدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ جو لفظ آیا ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انہیں سمجھ نہ آتا، جہاں ان کو فہم کے لحاظ سے کمی کا معاملہ لگتا، حالانکہ قرآن کتاب مبین عربی زبان پہ نازل ہوئی تھی، اور جن پہ نازل ہوئی تھی وہ بھی عربی زبان دان تھے، عربی زبان جاننے والے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے احکام تھے اور نبی علیہ السلام کے فرامین تھے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکام اس کی منشا کے لحاظ سے کیا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو ایک ایک معاملے کی خبر دی۔ تو اس واسطے عزیز دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت کی صورت میں تعلیم امت کو عطا فرمائی، یہ تعلیم پھر صحابہ کرام نے اس کو اپنی دور تک اور اپنی زبان تک محفوظ نہیں رکھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں، آگے نہیں پہنچاتے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پھر آگے اپنے اپنے دور کے اندر، حضرت صدیق اکبر کو تو دور ہی مختصر میسر آیا حضرت محبوب کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد، حضرت سیدنا عمر فاروق کا جو دور آتا ہے، اس دور کے اندر باقاعدہ مختلف شہر آباد ہوئے، اور مختلف جو شہر آباد ہوئے ان شہروں کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی، اور اس کے اندر جو نئے لوگ تھے، ایک جو صحابہ کی اولادیں تھیں اور دوسرے وہ جو نئے مسلمان ہونے والے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ معلم مقرر کیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ شہر بنایا گیا تو اہل کوفہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کوفہ کے اندر 72 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ بدری صحابہ تھے، وہ کوفہ میں جا کے جو ہے وہ آباد ہوئے، اس طرح اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اہل کوفہ پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے عمر فاروق، آپ نے شہر تو آباد کر دیا، اب ہمیں اپنے پاس سے کوئی معلم بھی عطا فرمائیے تاکہ جو ہمیں تعلیم دے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ باہر درخت پر چڑھے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کیونکہ پیشہ کسب کا معاملہ بھی کرنا تھا۔ تو اس وقت لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا، تو چونکہ آپ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے لیکن علم کے اعتبار سے بہت بڑے پہاڑ تھے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی جسمانی حالت کو دیکھ کے لوگ ہنس پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آج تم ان کو دیکھ کے ہنستے ہو، کل ان کی ٹانگوں کا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ترازو کے اندر جب رکھ کے تولا جائے گا، وزن ہوگا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کی شان کیا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کا الگ مدرسہ تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، یہ چراغ علم و حکمت، یہ کوفہ شہر میں آ کے آباد ہوئے اور انہوں نے علم کا سلسلہ جو ہے وہ آباد کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت زید بن ثابت، حضرت سیدنا ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح یہ مختلف لوگ تھے عزیز دوستو جو رسول اللہ کے فرامین کو لے کے آگے بڑھے، اور انہوں نے قرآن کریم تو کتابی صورت میں محفوظ تھا، حدیث طیبہ میں بھی جہاں جہاں انہیں کہیں اپنے دل میں یا اپنے ذہن کے اندر کوئی ایک فرمان کے لحاظ سے لفظی اعتبار سے بھی شک ہوتا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ مہینہ مہینہ سفر کرتے۔ مکہ مدینہ طیبہ سے مصر تک ایک صحابی آئے، صرف اس نیت سے کہ میں جا کے پوچھوں، پتہ چلا ہے کہ وہاں ایک صحابی موجود ہیں اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈائریکٹ وہ حدیث طیبہ سن رکھی ہے، میرے پاس وہ حدیث طیبہ ہے لیکن لفظوں میں مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے۔ تو وہ باقاعدہ مکہ مدینہ طیبہ سے مصر گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے حدیث طیبہ کے جو وہ سنے، لفظ سنے، اور سننے کے بعد کہنے لگے کہ میں اسی مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، اور فوراً واپس لوٹ آئے۔ ایک صحابی حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں مدینہ طیبہ سے اور دمشق جاتے ہیں شام، وہاں پر جا کر ایک صحابی کے پاس محبوب کریم علیہ السلام کا ایک فرمان موجود تھا اور ان کو اپنے ذہن میں فرمان میں لفظوں کے اعتبار سے شک آ رہا تھا، انہوں نے جا کر وہ حدیث طیبہ سنی اور کلیئر کی اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ یعنی کہ اس طرح جہاں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی حفاظت ہوئی تو وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک ایک فرمان کو محفوظ رکھا گیا، کیونکہ قرآن اور حدیث رسول علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے اور حدیث اس کلام کی تشریح ہے، تو دونوں کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ حفاظت کیسے کروا رہا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو شوق دلوایا کہ تم نے اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس طرح عزیز دوستو قرآن مجید اور حدیث طیبہ محفوظ ہوئیں۔ اب قرآن مجید اور حدیث طیبہ یہ چلتے چلتے جب مختلف علاقوں کے اندر مختلف مدارس آباد ہوتے ہیں تو یہاں یہ بات واضح رہے
محبوب کریم علیہ السلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، 1,24,000۔ ہر ایک کے پاس قرآن بھی تھا، ہر ایک کے پاس حدیث بھی تھی، لیکن طبیعتوں کی اختلاف کے سبب ہر ایک کو یہ صلاحیت نہیں تھی اور ہر ایک کو اجازت بھی نہیں دی گئی تھی کہ تم وہاں پر بیٹھ کر قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کرنے کا اہتمام کرتے پھرو۔ قرآن ہر ایک کے پاس تھا، حدیث طیبہ ہر ایک کے پاس تھی۔ سارے صحابہ میں سے زیادہ تعداد گنی جائے تو 30 کے قریب صحابہ ایسا ہیں جو مجتہد تھے، اور ان 30 میں سے 10 ہیں جو زیادہ مجتہد تھے، اور ان 10 میں سے 4۔ تو اس طرح طریقہ کار ہے۔ مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے معنی اور مطالب میں غور و خوض کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اور اس میں سے مسائل کو حل کرنے کا اہتمام کرنے والے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ جو نیا ٹرینڈ چل پڑا کہ بھئی میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حدیث ہے، تو میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں، اور میں کیوں کسی سے مسئلہ پوچھوں، اور کیوں کسی سے مسئلہ جو ہے وہ حل کروانے کا اہتمام کروں۔ یہ بڑے خطرناک معاملہ ہے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کو، حدیث طیبہ کو ہم پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، سرکار کے فرامین کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرامین جن میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کیے گئے ہیں، کون سا حکم کہاں پہ کیسا ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ہم جو ہے وہ ایسے انداز اختیار کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث، ایک میں قرآن کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فرامین میں شراب کے لحاظ سے 3 درجوں پر احکام آئے ہیں۔ شراب کے لحاظ سے ایک درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا، محبوب کریم علیہ السلام شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ شراب ابھی حرمت کا معاملہ نہیں آیا، پھر دوسرا درجہ آتا ہے، پھر تیسرا درجہ آتا ہے۔ تیسرے درجے پر جا کر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شراب کو حرام کیا گیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن مجید میں 2 آیتیں اور بھی ہیں، ایک آیت وہ ہے جس میں شراب کی حرمت ہے، تو جو میں باقی آیات ہیں ان کو دیکھ لیتا ہوں، جس میں حرمت ہے اس میں بعد میں عمل کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کے اور حدیث طیبہ کے جو اصول و قواعد و ضوابط ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو آیات ایسی رکھی گئی ہیں وہ کیوں رکھی گئی ہیں، اور جو احکام ایسے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن پکڑے اور پکڑ کے کہے ہاں میں اس کو، ہاں مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اور مطالعہ کرنے کے بعد جہاں تک تعلق ہے احکام کے امپلیمنٹ کا، تو اس کے لیے کسی مسند عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ باقاعدہ قرآن کا حکم کیا ہے اور حدیث طیبہ کے یہاں سے لحاظ سے کیا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث طیبہ کے اندر بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے لحاظ سے اس وقت ذخیرہ احادیث طیبہ تقریباً 150 کے قریب احادیث طیبہ کا ذخیرہ کتابوں کی صورت میں موجود ہے، 150 کے قریب، اور باقی جو احادیث طیبہ کا سلسلہ ہے وہ الگ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ صرف اور صرف بالفرض امام بخاری کی صحیح بخاری کو لے کر وہ گلی محلے میں چلتا پھرے اور کہے کہ میرے پاس چونکہ حدیث بخاری ہے اس کے سوا مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 149 احادیث طیبہ کے ذخیرے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف جو ہے بخاری کی طرف چلوں گا۔ نہیں، وہ سارے فرامین سامنے رکھنے ہیں اور پھر اس کے مطابق پھر آگے حکم کے نفاذ کا اہتمام کرنا ہے۔ اب حضرت سیدنا عزیز دوستو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے یعنی کہ صحابہ کرام نے یوں مدینہ طیبہ سے مدرسوں کا آغاز ہوا اور پھر مختلف علاقوں کے اندر مدارس آباد ہوئے اور وہاں پہ علماء بیٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر قرآن و سنت کے جو احکام سیکھے ان کا باقاعدہ آگے بیان کیا۔ اور پھر اس طرح بھی معاملہ ہوا کہ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو مکہ مکرمہ کے اندر اگر ایک حلقہ ان کا ہے، دوسرا حلقہ کسی اور صحابی کا یا کسی اور عالم دین کا بھی موجود ہے، تو اس حلقے میں جو لوگ موجود تھے وہ اسی اثر پر عمل کرتے تھے جو اثر حضرت عبداللہ بن عباس نے عطا فرمایا تھا، یعنی کہ قرآن و سنت کا جو حکم عبداللہ بن عباس نے دیا تھا وہ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابہ، اسی طریقے سے تیسرے صحابہ، آپس میں اقوال کے لحاظ سے اختلاف کا سلسلہ بھی چلتا تھا، لیکن جو ایک علاقے کے اندر کوئی ایک صحابی موجود ہوتا، اس کا وہ مجتہد صحابی ہوتا، تو باقی لوگ جو ہیں وہ اسی کے احکام پہ عمل پیرا ہوتے اور اسی کو سلسلوں کو لے کے بڑھتے۔ تو اس طرح سلسلہ بنتے بنتے جو مدارس کا سلسلہ بنا اور پھر آگے جو ہے وہ ایک نیا نظام جو ہے وہ آباد ہوا۔ خاص طور پر کوفہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 شخصیات ایسی ہیں جو کہ کوفہ میں آ کے آباد ہوئیں، اور حدیث طیبہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے ساری شریعت مطالعہ کا نچوڑ جن بندوں کے پاس موجود ہے ان میں سے یہ 2 شخصیات نمایاں ہیں۔
حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس محبوب کریم علیہ السلام کے سارے فرامین کا جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ یہ جا کے مکہ مکرمہ کوفہ میں جا کے آباد ہوئی، اور کوفہ میں ہی حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے باقاعدہ علوم حاصل کیے، اور علم پڑھنے کے بعد اب یہاں پہ یہ بھی بات واضح رہے، باقاعدہ طور پر یہ الزام تراشی ہے اور حقیقت کے نہ سمجھنے کے سبب اس طرح کا کلام معاشرے میں کیا جاتا ہے۔ اور آج کی جو نوجوان نسل ہمارے دوست ہیں، یہ چونکہ باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھتے نہیں، کسی کے پاس جاتے نہیں اور کسی سے سنتے نہیں، فیس بک پر جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، انہی میں آ کر انہی میں جو بندہ قسمیں اور اس طرح کی باتیں کر کے اپنی بات منوانے کا اہتمام کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر جو بات رکھی گئی، قسموں کا معاملہ الگ ہے، دلیل کا معاملہ پہلے ہے، اور اگر کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، محض قسموں میں ہے، تو اس کی بات کو جھوٹا مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دلیل کے ساتھ چل رہا ہے پھر وہ آگے قسم دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں پختگی لانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو یہ دلیل رکھی گئی ہے۔ آج ہمارے دوستوں کے پاس یہ کیفیت ہے کہ علم سیکھنے کے لحاظ سے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں فیس بک کھول کے، اور وہاں پر باہمی جو تنازعات ہیں، ان تنازعات کی آڑ میں وہ اپنا ذہن بنا کر پھر چل پڑتے ہیں۔ ہاں، میں نہیں ان چیزوں کو مانتا، میں ان تنازعوں سے بھاگتا ہوں، میں ان جھگڑوں سے بھاگتا ہوں، میں سیدھا سادہ مسلمان رہنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، سوچو تو صحیح، وہ نظام جو کہ شریعت مطہرہ کی بنیاد پر اس امت کے اندر 1300 سال سے قائم ہو چکا ہے، تم ان سے بغاوت اختیار کر رہے ہو اور نئے سلسلے کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہو۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس علاقے میں آباد ہوئے، اس علاقے کو کوفہ کہا جاتا ہے، اور جو کوفہ ہے یہ یوں سمجھیے گا کہ سنگم ہے، کہ ایک طرف عجم ہے، ایک طرف عرب ہے۔ کوفہ اس مقام پر ہے کہ ایک طرف عجم ہے اور ایک طرف عرب ہے، ٹھیک۔ اب حضرت امام اعظم اس مقام پر آ کے آباد ہوئے کہ جہاں اجمی معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان کی قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل کرنے کا اہتمام کرنا تھا۔ امام صاحب کو رب ذوالجلال جل وعلا نے ایک ایسا مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں آپ نے قرآن و سنت کے لحاظ سے جملہ جو نصوص ہیں ان کو سیکھا، ان کو سمجھا، جتنے بھی ہیں قرآن مجید میں اور حدیث طیبہ میں۔ آج کئی دوست ایسے ہمارے ایسے ہیں، چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارگی کا شکار کبھی دائیں جاتے ہیں اور کبھی بائیں جاتے ہیں، اور پھر اعتراض کس پہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں جی، ہم حنفی نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس معاملہ، ہم سیدھے سادے مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو، ذرا سوچئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید اور حدیث طیبہ، اور حدیث طیبہ کے بعد اجماع امت، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس پہ اجماع ہو گیا، اس کے بعد آپ نے آگے قیاس کا، عقل کا باقاعدہ استعمال کیا، اور عقل کا استعمال کر کے قرآن و سنت کے نظام کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک یہ ہے کہ عقل کا استعمال کیا جائے قرآن و سنت کے مقابلے میں، اینٹی قرآن و سنت نظام لایا جائے، ایک عقل یہ ہے، اور دوسری عقل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے احکام سمجھے جائیں، ان کی بنیادوں کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد پھر آگے اس کے مطابق حل کرنے کا مسائل کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک چیز کیا ہے کہ الگ سے قرآن و سنت کے نظام کے مقابلے میں نظام لایا جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق آگے نظام کو بڑھانے کا، چلانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے اس دور کے اندر کئی لوگ ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں کہ جو قرآن مجید کی جو احکام ہیں بہت سارے، ان کو اپنی عقل پر قیاس کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں لانے کی تکلف بالکل نہیں کرتے۔ ہم حدیث طیبہ سے باہر نکلتے ہیں، حدیث طیبہ کا سہارا لے کر قرآن کے احکام کو سمجھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، اس امت کی 1400 سالہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں قرآن جو احکام کو منہج کرنے کا، احکام کو لوگوں تک پہنچانے کا اور امت کی رہنمائی کا جو سلسلہ اس امت کے اندر موجود ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لحاظ سے قرآن مجید کو دیکھا جائے، قرآن کیا کہتا ہے،
پھر قرآن مجید میں اگر ظاہراً وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر حدیث طیبہ کو دیکھا جائے، کیونکہ حدیث طیبہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان قرآن مجید کی وضاحت ہے، تو اس کو دیکھا جائے۔ اور پھر حدیث طیبہ میں بھی اگر نہ ملے تو پھر دیکھا جائے امت کے جو سلف صالحین ہیں اور سب سے پہلا جو گروہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کا اس معاملے میں کیا معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اجماع صحابہ کو بھی چھوڑتا ہوں اور حدیث طیبہ کو بھی چھوڑتا ہوں، ڈائریکٹ قرآن کو لے کر پھر میں معاشرے میں آتا ہوں اور ہدایت کا اہتمام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ معاشرے کے اندر اپنی عقل کو ڈھونسنا چاہتا ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی نہیں چاہتا، کیونکہ قرآن مجید نے جو طریقہ دیا ہے وہ قرآن، حدیث اور پھر اجماع امت ہے، اس طرح آگے بڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی سمجھنے کی خاطر۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے دور میں جب خارجی گروہ پیدا ہوا تو خارجی گروہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ قرآن کے احکام کو اپنی عقل کے مطابق چلاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی طرف سے جو ذمہ دار بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ ان سے قرآن مجید فرقان حمید پر کلام کرنا ہے، لیکن بنیاد رکھنی ہے حدیث رسول علیہ السلام، سنت رسول علیہ السلام، کیونکہ اس امت میں قرآن لانے والے اور قرآن کو رائج کرنے والے اور قرآن کی وضاحت کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ان کے مطابق چلنا ہے اور جو ان کے فرامین ہیں ان کے مطابق تم نے آگے بڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ اس امت کے اندر نہج دی گئی ہے کہ کس طرح رہنمائی کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ ایک پہلو یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑے لیکن حدیث اور اجماع امت کے سلسلے کو ترک کر دے تو عزیز دوستو ایسا بندہ قرآن کے ذریعے امت کے اندر فساد کا اہتمام کر رہا ہے اور گمراہی کی راہوں کو کھول رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان دوستو ہمیں قرآن سے عقیدت ہے اور قرآن ہمارا مرکز ہدایت ہے، لیکن اس مرکز ہدایت سے ہدایت کیسے لینی ہے جیسی ہمارے رسول علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اس انداز کے ساتھ، اور جیسے سلف صالحین جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں اس انداز کے ساتھ۔ اب ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیے قرآن میں عقل کا استعمال کیسے ہے قرآن و سنت کے اندر، ذرا یہ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما الخمر، اس لفظ کو لے لیتے ہیں کہ بے شک شراب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسری جگہوں پر بھی یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کا لفظ آیا ہے۔ اب ایک ہے شراب اور اس کی پر حکم آیا کہ یہ حرام ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے، شراب حرام کیوں ہے؟ یہاں شریعت مطہرہ نے کہا کہ وہ علت سمجھو کہ شراب حرام کیوں ہے۔ رب ذوالجلال نے کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے نہ رکھی ہے نہ حرام کی ہے، جس کو رکھا وہ بھی امت کے فائدے کے لیے رکھا اور جس کو ترک کیا وہ بھی امت کے فائدے کے لیے کہا کہ اس کو ترک کر دو۔ اب شراب حرام کیوں ہے؟ شراب حرام اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عقل معاف ہو جاتی ہے، نشہ ہے جو کہ عقل پہ طاری ہو جاتا ہے اور جس میں انسانی مفلوج ہو جاتا ہے، عقل انسانی اپنی حیثیت کھو بیٹھتی ہے اور انسانی شرف جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شراب کی بنیادی علت، بنیادی وجہ۔ اب یہ علت علماء فقہا نے کیا کیا، اس علت کو لے لیا کہ یہ علت ہے جس کی وجہ سے شراب حرام ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ کہا جائے صرف شراب حرام ہے اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے قیامت تک کے لیے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی سامنے آ گئی ہیں جو شراب نہیں ہیں لیکن نشے والی ہیں۔ تھوڑا سا آپ عقل استعمال کیجئے، شراب نہیں ہیں لیکن نشے والی ہیں۔ اب وہ جو نشے والی ہیں لیکن شراب نہیں ہیں، اس کے لحاظ سے حکم کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لحاظ سے حکم کہاں سے لائیں گے؟ عزیز دوستو یہ ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں عقل کو استعمال کرتا ہوں لیکن قرآن کے متضاد جا کر تو وہ فساد لائے گا، لیکن اگر کوئی عقل استعمال کرے قرآن کے تابع رہ کر تو پھر وہ مسائل کے حل کرنے کا اہتمام کرے گا۔ یہ ہے وہ انداز جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پکڑا
اور قرآن مجید کے صرف ایک مسئلہ نہیں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے علت کو تلاش کیا، بنیادی علت کو نکالا، بنیادی سبب نکالا کہ شراب تو حرام ہے ہی، کہ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے نشہ طاری ہوتا ہے، تو نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے، لہذا قیامت تک کے لیے جتنی بھی وہ چیزیں آئیں گی جن کے سبب انسانی عقل پر، انسانی طبیعت پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ عقل انسانی معاف ہو جاتی ہے، تو اس علت کے سبب قیامت تک آنے والی ہر وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے قیاس، یہ ہے عقل، یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل۔ اس انداز کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے مسائل کے حل کرنے کا اہتمام کیا، اس انداز کے ساتھ، اور کتنے مسائل حل کیے عزیز دوستو، جتنے مسائل حل کیے اگر ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے، صرف کاؤنٹ کیا جائے، کتابوں کے اندر جو موجود ہے 83,000 بنیادی مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت عطا فرمائے، 83,000 مسائل۔ اور یہ صرف اکیلے آپ نے نہیں بلکہ آپ نے باقاعدہ ایک جماعت بٹھائی، اس جماعت کے اندر 40 ایسے افراد موجود تھے جو اس وقت قاضی القضاء، چیف جسٹس بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کردار ادا کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ لمحے کے لیے کہ جو بندہ 83,000 مسائل دے رہا ہو اور جس کے استادوں کی تعداد 4,000 ہو، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ سوچیں ذرا، کیا اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوگی؟ اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم شخصیت، آپ شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے، وہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی کے، وہ شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام محمد کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو سوچیں ذرا کہ امام بخاری کے پاس علماء حدیث میں سے جو ایک سلسلہ آتا ہے کہ جن سے حدیث طیبہ کا سلسلہ ان کے پاس پہنچا، ان میں سے ایک کڑی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہہ کہ کوئی بندہ رد کر دے کہ نہیں ان کے پاس حدیث طیبہ کوئی نہیں تھی، اس واسطے ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ کیا سے بات کرتا تھا، یہ اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے عزیز دوستو ذرا آنکھیں کھول کے اور ٹھنڈا ہو کے چلنے کا اہتمام کیا جائے۔ جذبات اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ کا نظام کیسے بنا۔ اب پھر یہاں سے آگے بڑھیے، حضرت سیدی امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو نظام رائج کیا، آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کوفہ میں تھے، اور آپ کے بعد فوراً جو زمانہ آتا ہے یہ بغداد میں ہارون رشید کا زمانہ آتا ہے، اور ہارون رشید کے زمانے میں آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے۔ تو اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علاقہ ہے کوفہ، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں بغداد کے اندر، اور بغداد کا جو ایریا ہے یہ عرب کا ایریا نہیں، یہ عجم کا ایریا ہے، یعنی کہ عراق میں عجم کا ایریا ہے۔ اب یہاں سے جب حکومت میں باقاعدہ نظام حنفی چل رہا تھا، حنفی نظام، امام اعظم حنفی نظام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول و قواعد و ضوابط جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مرتب کیے اس کے مطابق نظام آگے بڑھ رہا تھا، حنفی نظام کا یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آگے بڑھ رہا تھا تو پھر وہ سلسلہ صرف وہاں پہ تک نہیں رہا، بلکہ وہاں سے علماء نے علم سیکھا، اور عراق سے پھر افغانستان میں آئے، افغانستان سے پھر پاکستان اور ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی طرف آئے۔ تو اس طرح یہ سارا علاقہ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مرتب کردہ اصولوں کے مطابق اس میں جو ہے وہ نظام اسلام چلنے لگا۔ اب اس لحاظ سے اس علاقے کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چونکہ اس اصولوں کے مطابق چلتے ہیں جو قرآن و سنت سے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرتب فرمائے، اس اعتبار سے ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہاں ایک فرق جانیے گا، ایک ہے کہ ہماری شناخت ہے کفار کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم محمدی ہیں، کفر کے مقابلے میں شناخت ہماری اسلام ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ہماری شناخت ہے محمدی ہونا، یہ ہماری شناخت ہے۔ اب محمدیوں کے اندر یہ جو دائرہ اسلام ہے، اس دائرہ اسلام کے اندر جہاں ہر طرف کلمہ طیبہ پڑھنے والے موجود ہوں، ان کے اندر عقیدے کے اعتبار سے ہماری شناخت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہونا۔ کیا شناخت ہے؟ اہل سنت و جماعت ہونا۔ کیا شناخت ہے؟ اہل سنت و جماعت ہونا، یہ ہماری شناخت ہے۔ ان نظریات کے مقابلے میں جنہوں نے قرآن و سنت سے خروج کیا یا قرآن و سنت سے بڑھ گئے، ان کے مقابلے میں ہماری شناخت ہے اہل سنت و جماعت ہونا۔
یعنی کہ رافضیوں اور خارجیوں کے مقابلے میں ہماری شناخت کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہونا۔ اب جب اس کے بعد نیچے فقہی دائرے کے اعتبار سے آ جائیں، اب آگے جی شناخت کیا ہے؟ اب یہاں پہ وہ شناخت سننے سے پہلے یہ بات سنتے جائیے گا۔ ایک سلسلہ اس طرح بڑھا، کوفہ سے بغداد، بغداد سے پھر آگے افغانستان، عراق، افغانستان، اور اس سے پھر بر صغیر پاک و ہند، اور پھر وہ کھٹمنڈو تک، آخر تک، یہ سارا علاقہ، اس سارے علاقے کو کاؤنٹ کریں، اور اسی طرح اسی لائن پہ بالکل اسی سیدھ کے اندر ترکی کی جانب آپ چلے جائیں تو سارے کا سارا جو ترکی ہے یہ علاقہ بھی حنفی ہے، وہ علاقہ بھی حنفی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو مذہب کے جو ان لوگ ہیں وہ زیادہ تر مراکش میں پائے جاتے ہیں۔ مراکش، موراکو جو مغرب ہے، ویسٹرن مغرب ہے، وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ مالکی لوگ پائے جاتے ہیں۔ شافی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مصر ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، یہ جو علاقہ، اس علاقے کے اندر زیادہ تر شافی پائے جاتے ہیں۔ اور عرب کے اندر جو سعودی عرب ہے اور اس کے متعلقہ جو علاقے ہیں یہاں پہ جو حنبلی پائے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات واضح رکھیے گا اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے گا، کوئی شافی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنبلی ہو، کوئی حنفی ہو، یہ کس اعتبار سے ہے اور یہ جو شناخت ہے، اس شناخت کو ہم کیسے سمجھیں؟ شروع میں نے جو آپ کے سامنے جو ابھی تشریف لائے یہی مسئلہ ہے کہ بات پوری سمجھی نہیں جاتی اور اس کے بعد پھر سے اب پیچھے سے دوڑا کے لائیں، سمجھانا چاہیے کہ اب یہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے اندر قرآن و سنت سے، فقہی اعتبار سے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لحاظ سے 4 نظام مرتب ہوئے جس کو امت نے قبول کیا۔ وہ امام مالک کا نظام تھا جو مالکی کہلایا، امام شافی کا نظام تھا شافی کہلایا، امام احمد بن حنبل کا نظام تھا حنبلی کہلائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظام تھا جو کہ حنفی کہلائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیسے ہیں، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ عقیدے کے اعتبار سے مالکی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، عقیدے کے اعتبار سے سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے سارے کے سارے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ میں مالکی دوست ہیں، میں ان سے ملا ہوں، میں فلسطین کے شامی دوستوں سے ملا ہوں، مصر کے کئی ایسے دو ہیں حنبلی دوست ہیں، شافی دوست ہیں، ان سے ملا ہوں، ان سب کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اس کو کہنا وہ شرک نہیں سمجھتے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ سیدنا صدیق اکبر کو افضل جاننا، حضرت عثمان و علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت کرنا، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، یہ ہے اہل سنت کا طریقہ۔ تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں عقیدے کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اب فرق کہاں ہے وہ سنیے گا، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کی مختلف جہتیں ہیں، تربیت کے اعتبار سے، زمانے میں تربیت کے اعتبار سے وہ جہتیں بنی۔ اب ان جہتوں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کس جہت کو پکڑا؟ آپ اس آخری جہت پہ آئے کہ جس کے بعد حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے اس کو پکڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اہل مدینہ کا عمل لے لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حدیث طیبہ میں جو درمیانی پہلو تھے ان کو پکڑ لیا حدیث طیبہ کی بنیاد پر، اس طرح جو چلے۔ اب ان چاروں کے نزدیک نماز فجر فرض ہے سو فرض ہے، اور اس فجر فرض کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں۔ تو پتہ چلا فرائض میں انکار نہیں ہے، فرائض میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں وہ ہاتھ یہاں نماز باندھتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، امام مالک کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرق صرف اس میں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مالکی ہوگا وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا عقیدے کے اعتبار سے جہاں پہ شافعی کھڑا ہے، جہاں پہ حنفی کھڑا ہے، جہاں پہ حنبلی کھڑا ہے۔ عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ اس انداز کے ساتھ مالکی لوگ اور شافعی اور حنبلی دوست یہ ہرگز یہ نہیں کہتے، یہاں پاکستان کے اندر جو ایسے دوست موجود ہیں جو کہ رفع دین بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو رفع دین نہیں کرتا ان کی نماز نہیں ہوتی، یا فاتحہ پڑھتے ہیں اور امام کے پیچھے اور کہتے ہیں جو فاتحہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ایسا نہیں کہتے، ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہتے۔ عزیز دوستو، اس واسطے اپنے ذہن میں یہ بات واضح رکھیے گا کہ ہمارا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا
یہ ہمارے کسی بھی یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس کو امت کے اندر فساد کی رسا کہا جائے، بلکہ یہ اختلاف وہی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ وہ اختلاف ہے، فقہی اختلاف۔ عقیدے میں اختلاف فساد ہے اور فقہ میں اختلاف جو ہے یہ فساد نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات میں واضح کرتا چلوں، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نقش بندی ہے، اور کوئی قادری ہے، کوئی شاذلی ہے، یہ جو اختلاف ہیں اس میں بھی عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، ان میں بھی عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نسبت سے کوئی قادری ہے، حضرت شاہ نقشبند کی نسبت سے کوئی نقشبندی ہے، حضرت خواجہ مودود چشتی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی برکت سے کوئی چشتی ہے، اور حضرت سیدنا نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور پھر آگے ان کے مشائخ کے سبب کوئی سہروردی ہے، تو ان سارے کی برکتیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک سمندر سے نکلنے والے دریا ہوں، یا ایک دریا سے جاری ہونے والی نہریں ہوں، جن کے پانی کے ذائقے میں فرق ہے، پانی سب کا سیم ہے، پانی کے ذائقے میں فرق ہے، پانی سب کا سیم ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو، جہاں پہ آ کے فرق پڑتا ہے وہ ہے عقیدے کا، اور جہاں پہ تعلق ہے رفع دین کرنے کا یا نہ کرنے کا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے سبب کہا جائے کہ جو ہے وہ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اس واسطے ملک عزیز پاکستان کے اندر جو دوست رہتے ہیں وہ کسی اور راہ پر اور کہتے خود کو اہل سنت ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے کہ آئیں اہل سنت کی طرف، اور اس کے منہج کو بھی سمجھیں اور اس کے عقیدے کو بھی سمجھیں، پھر انشاءاللہ عزیز آپ کا اہل سنت ہونا بھی قبول ہو جائے گا۔ اور باقی جو ہمارے وہ سنی بھائی ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے بھی ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی ہیں، ان کو عرض کریں گے کہ اپنی علم کے رستے کو پکڑیں اور حقیقت کو سمجھیں۔ جب علم ہوگا تو پھر حقیقت کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ جہاں پہ جو ہوگا اس کو اس رستے کی حقیقت کی خبر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس رستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔